اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ محترم ناظرین، عربی کی ایک کہاوت ہے العقل السلیم فی الجسم السلیم، کہ عقل مند دماغ جو ہے، صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے جو سرگرمیاں یہاں درکار ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو آپ کو بہت سارے پیسے چاہیے۔ آج میں جس شعبے کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں وہاں تو بہت سارے پیسے چاہیے، بہت مہنگا ہے، حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت کی تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ کسی بھی شعبے کی سرپرستی نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ تو ادارے تباہ کر رہی ہے۔ بلکہ جس شعبے کی میں بات کر رہا ہوں یہ گوجرانوالا کی پہچان ہے۔ گوجرانوالوں کو پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کی شناخت ہی یہی ہے کہ یہاں پر رستم پاکستان، رستم پاک و ہند اور رستم زماں پیدا ہوئے ہیں۔ اس شہر میں رحیم پہلوان، سلطانی والا، گوگا پہلوان اور بہت بڑے بڑے پہلوان جن سب کے مجھے نام یاد نہیں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ فخر گوجرانوالا، شیری پہلوان۔ تو ان سے جب ہم گفتگو کریں گے تو ان سے ہم وہ یادیں بھی تازہ کریں گے گوجرانوالا میں کون کون کے نامور پہلوان پیدا ہوئے ہیں۔ گونگا پہلوان کا نام لیا جاتا ہے، بہت سارے پہلوان ہیں، اور ہمارے فخر ہیں محمد عمر پہلوان، رستم پاک و ہند گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ بھی گوجرانوالا سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ان کے غالباً شاگرد بھی ہیں۔ تو آج ان سے ہم بہت ساری گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ فن پہلوانی اگر زندہ ہے تو وہ آپ کے بل بوتے پر ہے یا حکومت اس میں سرپرستی کرتی ہے؟ تو آئیے گفتگو کرتے ہیں شہری پہلوان سے۔ السلام علیکم پہلوان۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور وجیح جوان، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ پہلوان جی، جیسے سمجھا جاتا ہے کہ فن پہلوانی جو ہے یہ ایک مشکل اور مہنگا شوق ہے، مطلب اس میں تو آپ کو بہت ساری محنت بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن خوراک آپ کی دوسروں سے بہت مختلف ہوتی ہے، تو آپ کوئی مزدوری بھی نہیں کر سکتے، کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ تو یہ سارا کیسے مینج ہوتا ہے؟ اور سچ مچ پہلوانی ایک مہنگا ترین شوق ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے۔ پہلوانی کے لیے انسان جو ہے نا، بندے کو ایک پہلوان کو رکھنا، اور ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی ایک سنڈا پالنے کے برابر ہے۔ ایک فیملی پوری ایک سائڈ پہ ہو اور ایک پہلوان اکیلا، اتنی ان کی اخراجات اور جو خوراک کا فرق ہے، پوری فیملی ایک طرف، ایک پہلوان اکیلا، اتنا خرچہ ہے۔ لیکن پہلوان جی ہماری حکومت تو سرپرستی نہیں کرتی، تو پھر یہ گھر والے سارا کچھ برداشت؟ حکومت سرپرستی نہیں کرتی، بالکل ایسی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ میرے والد صاحب کا شوق تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے جو زبردستی پہلوانی کرائی ہے، اور کچھ میں اپنے آئیڈیل جو ہے میرے استاد محترم عمر پہلوان، اس میں پاک و ہند اور علی پہلوان، ہمارے بھی آئیڈیل ہیں جی وہ، تو ان کو میں جو ہے نا وہ اپنا جو آئیڈیل کہتا ہوں، مانتا ہوں، ان کے وہ دیکھ کے شوق مجھے یہ پڑا، پھر والد صاحب مجھے لے کے جاتے رہے، اور الحمدللہ میں نے بھرپور پہلوانی کی ان کی سرپرستی میں۔ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے اپنے والد صاحب کے متعلق۔ جی والد صاحب میرے ایک بزنس مین ہے، کام ہمارا ہے جو ہے، تو جو پہلوانی تو کوئی کسی نے بھی نہیں کی، میں نے کوئی بہن بھائی اور نہیں ہے؟ نہیں، میں اکیلا ہی بھائی ہوں، کسی نے پہلوانی میں سے نہیں کی ہے، اور میں نے کی ہے والد صاحب کے؟ والد صاحب کے شوق سے کی ہے، اور الحمدللہ ان کا شوق میں نے پورا کیا ہے۔ ان کا ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا پہلوان بنے، اور الحمدللہ اللہ نے یہ ان کا خواب پورا کیا ہے۔ کس عمر سے پہلوانی میں ہے؟ پہلوانی میں نے جو ہے نا 15 سال کی عمر میں سٹارٹ کی تھی، تو الحمدللہ کافی کشتیاں بھی میں نے لڑی، ٹھیک ہے، ہر پاکستان کے ہر شہر میں کشتی لڑی ہے۔ اچھا، کس کس فورم پہ ذرا ڈیٹیل بتا دیجیے۔ جی میں نے جو ہے گوجرانوالا لیول پہ بھی لڑی، رستم فخر گوجرانوالا کے لیول پہ لڑی ہے، اس کے بعد گدا کشتی میں نے لڑی ہے، اس میں بھی گولڈ میڈل ہوں، یہ قائدانو کپ میں، ٹھیک ہے، نیشنل بھی لڑی ہوئی ہیں، اور مٹی میں مڈ ریسنگ میں نے بہت زیادہ لڑی ہوئی ہیں، فیصل آباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، گوجرانوالا بے انتہا لڑی ہیں، تو الحمدللہ نے جو ہے عزت ہی دی ہے ہر جگہ پہ انشاءاللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر۔ عمر پہلوان صاحب ہمارے گوجرانوالا کا فخر ہیں، تو میں جیسے پروگرام میں بہت سارے نام بھول گیا، گوجرانوالا کے جو نامور پہلوان تھے ان کا ذرا تذکرہ کیجیے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گوجرانوالا کی زمین جو ہے اس نے کتنے نامور پہلوان شاید اور پیدا کیے ہیں۔ ہمارے جو گوجرانوالا جو ہے وہ کسی نقشے میں جو پہچانا نہیں تھا جاتا، رحیم پہلوان سلطانی والا جو ہے وہ رستم ہند ہوئے، رستم زماں ہوئے، تو ہمارے گوجرانوالا کا نام پتا چلا یہ کس قصبے کا بندہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ گوجرانوالا کا بندہ ہے، تو گوجرانوالا رحیم پہلوان سلطانی والا، گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب، اس کے بعد اچھا پہلوان، اس کے بعد یونس پہلوان، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نئی جنریشن میں جی یہ استاد عمر پہلوان، ان کے بھائی بردر سارے، علی پہلوان، عثمان پہلوان، سلمان پہلوان، یہ جو گوجرانوالا کا سب یہ سرمایہ ہے سارے پہلوان، تو ان گوجرانوالا کے بڑے پہلوان ہوئے ہیں پاکستان میں۔ آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ ہر روز آپ کو کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے؟ اور آپ کی صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ صبح ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں صبح اٹھ کے، اس کے بعد پھر اکھاڑے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اکھاڑے میں جا کے ہم ساتھ مکھن لے جاتے ہیں، وہاں جا کے کسرت کرتے ہیں، اور وہاں پہ 1000-1500 ڈنڈ لگاتا ہوں پہلے میں، ٹھیک ہے، پھر 1500-2000 بیٹھک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں، پھر ہم گھر آ جاتا ہوں میں، گھر آ کے پھر تھوڑی دیر ریسٹ کیا، ناشتے میں گوشت ملتا ہے دیسی گھی سے بنا ہوا، وہ 1-1.5 کلو گوشت کھاتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے روٹین کے کام، شام کو پھر اکھاڑے میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر
زور کرتے ہیں, زوروں کے بعد پھر محنت لگاتے ہیں اور پھر بادام پیتے ہیں شام کو, اور پھر ایسے ہی دن مجھے سردائی کہتے ہیں, سردائی پیتے ہیں جی. تو دن سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے. 2 ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں. وہ شام میں پینی ہوتی ہے, صبح میں نہیں پیتے؟ صبح میں نہیں, وہ گرمی میں جو پیتے ہیں شام کو, صبح بھی کبھی پی لیتے ہیں. یہ روٹین, دودھ بھی پینا ہوتا ہے سینٹر میں, تو وہ روٹین بنا لیتے ہیں ہم ڈیلی کی. اچھا جی. تو ایسے ہی پھر چلتا رہتا ہے روٹین, کئی سال سے ایسے چلتی آ رہی ہے. گھر میں گوشت تیار ملنا ہے مجھے جیسے بھی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا آپ بنیادی طور پر کن سے متاثر تھے فن پہلوانی میں؟ یہ پرانے پہلوان دیکھے جائیں تو یہ گوگا پہلوان گجرانوالا کا, رحیم پہلوان سلطانی والا. نئی جنریشن میں آ رہی ہیں تو یہ آپ کو بتایا میرے عمر پہلوان پاک و ہند, علی پہلوان رستم ہند, عثمان پہلوان اس میں گجرانوالا, مانی پہلوان چیمپئن پنجاب پاکستان. ایسے بھی ان کو سب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا. تو آپ کے استاد محترم جو ہیں عمر پہلوان, وہ آپ کو کیسے ٹریننگ دیتے ہیں؟ مطلب بڑا سختی کرتے ہیں, بڑے پولائٹ ہیں, کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب اس میں تو میرے خیال میں استاد بڑا سخت ہاتھ لگاتے ہوں گے. نہیں, جہاں جہاں سختی کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں ہم سے ٹریننگ ہوتے ہیں, ہم تھکے ہیں, ہم بہانہ کرتے جو بھی ہے, وہاں پھر ہمیں وہ سوٹی سے بھی سمجھاتے ہیں, پیار سے بھی سمجھاتے ہیں. پھر وہ ٹریننگ ہم نے پوری ہمیں کرانی ہوتی ہے. ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے گنتے ہیں, ہماری محنت گنتے ہیں, کتنی لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہم پیار سے مانے تو بہت پیار سے گائیڈ کرتے ہیں ہمیں. اگر سختی دکھانی پڑے سختی سے بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری محنت انہوں نے پوری کروانی ہے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل کوئی بھی نہیں. اچھا, آپ یہ ہوتا ہے کہ پہلوانی میں نے جو سنا ہے اس میں طاقت سے زیادہ داؤ پیچ دماغ کا استعمال. ہمارے یہاں 2 چیزیں کہی جاتی ہیں, کہتے ہیں جی پہلوان جو ہوتے ہیں وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ چوک گئے, آپ ایک لمحہ لیٹ ہو گئے, آپ کے دماغ نے کام نہ کیا تو آپ چت ہو جائیں گے. ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے. تو پہلوانی میں تو دماغ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ چست ہونا چاہیے. یہ جو تاثر ہے کہ پہلوان جو ہوتے ہیں وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے, یہ تو بالکل غلط ہے. میں اس کو نہیں مانتا. میں نے عربی کہاوت سے شروع کیا کہ عقل سلیم فی جسم سلیم, کہ ایک صحت مند دماغ میں ہی ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو آپ تو بہت صحت مند ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو بر وقت فیصلے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ بہت ذہین ہوتے ہیں پہلوان, اس میں کوئی شبہ نہیں, میرا تو یہ ماننا ہے. ہم لوگوں سے کہیں زیادہ آپ کا چست دماغ ہوتا ہے, آپ نے فوری طور پر فیصلے نہ. دوسرا, یہ اس میں داؤ پیچ اور طاقت 2 کویسچن تھے کہ اس میں زیادہ طاقت کا استعمال ہے, طاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, یا داؤ پیچ اور ہنر کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو من گھڑت کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ پہلوان جو موٹی عقل کے ہوتے ہیں, یہ بالکل جھوٹا ہے. جو بندہ موٹی عقل کا ہے وہ کبھی پہلوانی بن ہی نہیں سکتا. بالکل, اس میں 1 سیکنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل, سیکنڈ کا نینو سیکنڈ بھی ہے نا, اس میں داؤ لگنے میں 1 سیکنڈ میں بندہ گر جاتا ہے. وہ بندہ کا ٹائٹل بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ اس میں پہلوان وہی بن سکتا ہے جو بہت تیز دماغ کا ہے. اور زور اس میں ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں ایک بادشاہ ہے اور داؤ وزیر ہے. یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو پہلوان بندہ بن سکتا ہے. اگر وہ بندہ ذرا سی موٹی عقل کا ہے نا, وہ کبھی بھی پہلوانی نہیں کر سکتا. مطلب اس کے پاس جتنی مرضی طاقت ہے, وہ جن بھی ہے, اگر اس میں عقل نہیں ہے تو وہ فن پہلوانی میں بالکل زیرو ہے. دیکھیں, جانور کو ہم جتنا مرضی زور لگوا لیں وہ کھینچی جائے گا, لیکن عقل نہیں اس میں ہے. ٹھیک ہے, تو عقل ہونا بہت ضروری ہے. 100% یہ جو ہے نا اہم کام ہے. اچھا پہلوان جی, میں ایک کویسچن ہے میرے ذہن میں. جی. پہلے زمانے میں اس وقت بھی راجا مہاراجا کہیں کسی حد تک سپورٹ کرتے تھے, لیکن پہلوانوں کو جب مقابلے ہوتے تھے تو اس کا بہت ایک ٹکٹ ہوتا تھا, لوگ اس کے ذریعے پیسے اکٹھے ہوتے تھے. آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں کہ پہلوان نے جو بھی کرنا ہے, اور اگر آپ نے نام کما لیا تو حکومت آپ کو امداد کے لیے مل جاتی ہے. لیکن ابتدا میں جیسے آپ اسٹرگلنگ میں ہیں, وہاں پہ آپ کو بہترین خوراک کی ضرورت ہے, بہترین ماحول کی ضرورت ہے, تو وہاں ہمیں حکومت نظر نہیں آتی. کیا آج بھی پہلوان جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز اکٹھے کرتے ہیں, یا ٹکٹس کے ذریعے, شوز کے ذریعے وہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے میرے استادوں نے جتنے بھی آج تک دنگل کروائے ہیں نا, بالکل فری کروائے ہیں. ٹھیک ہے, عمر پہلوان خان صاحب, عمر پہلوان جو ہے انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا کوئی فنڈ سے دنگل نہیں کروایا. بالکل ٹھیک ہے. تو نہ ہم نے کبھی ٹکٹ لگائی ہے اس دنگل کے اوپر کہ جی اتنا 100 روپیہ 200 روپیہ, کبھی بھی نہیں. اور حکومت نے کبھی اس چیز میں ساتھ نہیں دیا کہ ہم کو دنگل کروایا تو ہم نے کوئی فنڈ پاس کریں, ایسی کوئی. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ تو صفر ہے. جو پہلوانی کرنی ہے, خوراک کھانی ہے, وہ اپنے سر پہ ہی کھانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں کرتا ہوں, میرے والد صاحب بزنس کرتے ہیں, وہ میرے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں, اور میں جو ہے وہ اکیلا بیٹھ کے جو ہے نا کھاتا ہوں اس سے, کیونکہ اگر میں کام کی طرف توجہ زیادہ دوں گا تو پھر پہلوانی میری خراب ہوگی. اس لیے وہ کام کرتے ہیں اپنے سر پہ ہی کھاتے ہیں. کوئی گورنمنٹ نے کوئی سپورٹ 1% بھی نہیں کی. پہلوان جی, اصل میں یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے. یہاں پہ کنسرٹ ہوتے ہیں, جو گلوکار ہیں, میں ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں, بحیثیت فنکار ان کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ گانا گاتے ہیں, لیکن 5-5, 10-10, 25-25 ہزار کا ٹکٹ ہے. اگر فن پہلوانی لوگ اس کی سرپرستی کریں, صحیح معنوں میں 15,000 کا, 5,000 کا, 10,000 کا ٹکٹ خریدے, تو یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے کہ آپ اس طرف لوگوں کو راغب کیوں نہیں کرتے. آج ڈیجیٹل ورلڈ ہے,
اگر لوگوں کو, بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی فن پہلوانی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 5,000 روپیہ 2,000 روپیہ 1,000 روپیہ خرچ کریں اور ایسے میچز ہو. انڈیا میں تو مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ 5-5 ہزار لوگوں کا کروڑ ہوتا ہے, ہم نے تو وہ بھی ختم کر دیے. اور ہمارے یہاں سے انڈیا میں لوگ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بڑی پذیرائی ملتی ہے. تو پاکستان اور انڈیا کا اگر مقابلہ کیا جائے, ہمارے شہز اور کہاں کھڑے ہیں, انڈیا کے شہز اور کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کے عوام کتنی پذیرائی دیتے ہیں اور انڈیا کے عوام کتنی پذیرائی دیتے ہیں؟ انڈیا کی پہلوانی اور پاکستانی پہلوانی کا بہت فرق ہے, کیونکہ وہاں وہ گورنمنٹ بہت پروموٹ کرتی ہے پہلوانوں کو. اچھا جی. اگر اس کا کوئی 10% بھی یہاں پہ کیا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے, تو پہلوانی یہاں ٹیلنٹ زیادہ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے کام کے کاروبار کے اخراجات کی وجہ سے پہلوانی کی طرف نہیں فروغ دیتے. جی جی. اگر کوئی حکومت 10% بھی کرے نا انڈیا کے حساب سے, تو ہماری پہلوانی جو چھپی ہوئی ہے وہ بہت اجاگر ہو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. وہاں کے عوام کا جو رویہ ہوتا ہے پہلوانوں کے ساتھ بہت ہی پیار والا, بہت ہی اچھا. ٹھیک ہے, وہ پہلوانوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں اور پاکستان اور انڈیا کے پہلوانی کا بھی اس کو جو ہے ایک دوسرے کو جو اپریشیٹ کرنے کا بہت فرق ہے. نہیں, آپ انڈیا گئے ہیں اپنے استاد محترم کے ساتھ, انہوں نے تو بہت مقابلے کیے وہاں پہ, جیتے ہیں. انڈیا بھی ہم کشتیاں کرتے رہے ہیں, تو انڈیا میں بہت زیادہ فرق ہے اس یہاں کی پہلوانی کا. وہاں پہلوانوں کو منہ مانگی رقم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں گورنمنٹ بھی پوری سپورٹ کرتی ہے. یہاں اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ آپ اکھاڑے میں اترے ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو آپ کو کبھی نہ بھولا؟ ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, میرا خیال ہے میکسیمم 25 سال ہوگی, میکسیمم ایسے ہی ہے. تو ابھی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, لیکن کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہو, آپ اکھاڑے میں اترے ہیں اور وہ آپ واقعہ نہیں بھول پا رہے ہیں, یا ایسا کوئی مقابلہ, ایسا دنگل کہ کسی نے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہو اور آپ بڑی مشکل سے اس سے جیتے ہوں, وہ آپ کا یادگار لمحہ کوئی ایسا یادگار؟ جی بہت سارے ایسے لمحات ہیں, لیکن گدا کشتی ہے ہمیں اس میں 3 منٹ کا راؤنڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک راؤنڈ میں تو میں ہار گیا تھا, دوسرے راؤنڈ میں بھی میں ہارتا تو آخری 10 سیکنڈ میں میں نے پھر پوائنٹ لے کے اس کو نا شکست دے دی. وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا میں. مطلب وہ بڑے آپ نے ایفرٹ کی, اس میں اللہ نے فضل کیا آپ کا. 10 سیکنڈ میں نا جو ہے نا وہ فیصلہ ہوا. ہاں فیصلہ, وہ میں ہار گیا ہوا تھا 90%, تو اللہ نے مدد کی, ماں باپ کی دعائیں, استاد کا جو ہے جو آپ نے ان کی خدمت کی ہے وہ پھل اللہ نے دیا تھا. پھر بڑی بات ہے. اچھا, آپ کے ایمز کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے جا کے؟ دیکھیں جی, اب یہ آ رہا ہے رستم گجرانوالہ کا دنگل آ رہا ہے. کب آ رہا ہے جی؟ یہ مہینے کا, یہ اگلے مہینے میں. آپ کے استاد محترم بھی وہ کروا رہے ہیں؟ بالکل وہی کروا رہے ہیں. تو عمر پہلوان سے پاکو دنگل کروا رہے ہیں یہ رستم گجرانوالہ کا. تو اس میں پورے گجرانوالہ کے یہ اسٹیڈیم جناح اسٹیڈیم میں ہوگا. جی, پورے گجرانوالہ کے پہلوان نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے. آپ اس میں پارٹیسپیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس میں پوری محنت لگا رہا ہوں اس کو جو ہے نا حصہ لینے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ میں ان شاء اللہ رستم گجرانوالہ بنوں گا اس دفعہ. اور رستم گجرانوالہ بننے کے بعد آپ آگے جانا چاہتے ہیں اپنے استاد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہیں رستم پاک و ہند؟ ہاں, جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے انشاءاللہ رستم گجرانوالہ کے بعد اس میں پنجاب میں لڑوں گا, اس میں پاکستان لڑوں گا انشاءاللہ بھی ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس میں پاک و ہند بھی ہم جو انڈیا کے پہلوانوں سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. اس وقت رستم پاک و ہند کون ہے؟ اس میں پاک و ہند عمر پہلوان ہے. عمر پہلوان ہے اس وقت. ان کے بعد ابھی تک کوئی رستم پاک و ہند نہیں ہوا؟ پاک و ہند کوئی بھی نہیں ہوا. رستم پاکستان ہوئے ہیں. پاکستان جانی پہلوان ہوا, ہم ان کے شاگرد ہیں. میرے استاد کا عمر پہلوان کا شاگرد ہے جانی پہلوان, وہ بھی آپ کے اکھاڑے کے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے اکھاڑے دور کا تھا, ہمارے ساتھ ہی ریسنٹلی اور اس میں پاکستان ہوا ہے, تو اس نے وہ ٹائٹل جیتا ہے ماشاء اللہ. اچھا, اور کتنے پہلوان ہیں آپ کے اکھاڑے کے, آپ کے استاد محترم کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے نام حاصل کیا ہے؟ بہت سے بے شمار ہیں. جو جتنے بھی پہلوان گجرانوالہ کے ہوئے ہیں وہ سارے عمر پہلوان استاد محترم کے جو ہے نا وہ شاگرد. اور بھی رستم پاکستان ہوئے ان کے شاگرد, رستم پنجاب بھی ان کے ہوئے ہیں. جی, انعام پہلوان بھی ہمارے کھاڑے میں کرتا رہا, ان کی سرپرستی, وہ بھی رستم پاکستان ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے جتنے بھی آئے ہیں آگے نیو لڑکے بھی آ رہے ہیں. وہ انعام پہلوان تو گئے ہیں نا انٹرنیشنل سطح پر بھی, وہ ہمارے کھاڑے میں کرتا رہے نا. وہ ادھر ہی کرتے رہے ہیں پہلوانی ساری. تو وہ بھی یہ عمر پہلوان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جانی پہلوان ہیں, اس کے بعد علی پہلوان ہیں. یہ سارے پہلوان پاکستان چیمپئن لیول کے ہیں. تو وہ ہمارے کھاڑے کے ہیں سب الحمدللہ. ہر بندے کو اپنے پروفیشن پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں جس پروفیشن میں اس سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو بھی اپنے پروفیشن پہ فخر ہے؟ الحمدللہ بہت فخر ہے مجھے, بہت زیادہ. کیونکہ دیکھیں اب یہ گجرانوالہ میں اگر 10 میڈل ہوتے ہیں نا کسی بھی گیم میں, تو 8 ہمارے کھاڑے کے لڑکے ہوتے ہیں, 2 باہر کے کھاڑے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ 95% پہلوانی ہمارے کھاڑے کی ہے. تو مجھے اس بات فخر ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کا پھل دے گا. آپ آنے والے نسل جو ہے, جو نوجوان ہیں جو فن پہلوانی کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں بالکل کہنا چاہوں گا کہ اس سے اچھا شوق دنیا میں کوئی نہیں ہے. صحت کی صحت, بندہ 100 برائیوں سے بچتا ہے. آج کل لڑکے سگریٹ پیتے ہیں چونکوں میں بیٹھ کے, تو نشہ کرتے ہیں برائی میں. آپ نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے. الحمدللہ یہ اپنی جان بھی بچانی ہے, اللہ عزت بھی بہت دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنی جہاں جائیں ہمیں اپنی چیئر چھوڑ کے لوگ بٹھاتے ہیں. یہ پہلوان جی آئے ہیں, تو اس سے بڑا شعبہ, اس سے اچھی جو ہے لائن کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی گیم میں ہو جائے.
تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ نوجوان اس سمت میں آئیں؟ جی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں پہلوانی میں ڈال دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نوکریاں بھی ملتی ہیں جس میں پیسے بھی لوگوں کا یہ جو کنسپٹ ہے کہ یہ صرف اجاڑا ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ کمائی ہے, اس میں نوکری مل سکتی ہے, آپ کو اعلیٰ لیول کی نوکری مل سکتی ہے, آپ کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں, اور عزت تو اللہ نے جو دینی ہے وہ دینی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس میں آتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پیسے برباد ہو رہے ہیں, بلکہ آپ کا ایک ایسا چیک ہے, ایسا اکاؤنٹ آپ نے کھولیا جو ہر صورت کیش ہونا. جی پلیز. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو بندے کو عزت بہت ملتی ہے, بندہ ایک تگڑا بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, طاقتور ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو کسی بھی محکمے میں جو جب پہلوان تیار ہوتا ہے محکمے والے زبردستی لے جاتے ہیں, ہمیں دے دو. پولیس والے کہیں گے, آرمی کہے گی, واپڈا کہے گی, وہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیں گے, سیلری بھی دیں گے, اور آپ کو پورا بینیفٹ بھی دیں گے. آپ کے جو ہے بجلی کے اخراجات بھی ختم ہو جائیں گے واپڈا کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو پورا سپورٹ کرے گی اس بات میں, جو اپنا جو ہوتا ہے یہ نوکری لگ جائے. جب جہاں تک میری نالج میں ہے, عمر پہلوان صاحب جو ہیں وہ شاید واپڈا کے امپلائی ہیں, اور 5 بھائی ہیں, 5 کے 5 واپڈا میں ہیں پہلوانی کی طرف سے. بالکل. اور 18ویں اسکیل کے 20ویں اسکیل کے پہلوان ہیں سارے کے سارے جو ہیں ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بہت عزت دی ہے, ہر طرح سے اللہ کا فضل ہے ان پر. جی بالکل. اور انہوں نے ایسی ایک کھیپ تیار کر لی ہے, صاف ستھرے آپ جیسے خوبصورت نوجوان جن کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو معاشرے میں وہ برائی کے خاتمے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ایک روحانی وظیفہ ہے. یہ پہلوانی جو ہے آپ کی روح کو تازہ کر دیتا ہے. باقی آپ کوئی بھی گیم کریں اس میں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, لیکن پہلوانی ایسے جو ایک روحانیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی روح تگڑی ہو جاتی ہے, آپ کا جسم تگڑا ہوتا ہے. اگر آپ کی روح تگڑی نہ ہو تو آپ پہلوان نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ تو کسی برائی میں چلے جائیں گے. آپ کے جسم میں طاقت ہوتی ہے, اور جس کے جسم میں طاقت ہو یا تو وہ کسی کے جھگڑا کرنا چاہے گا, قتل کرنا چاہے گا, یا برائی کرنا چاہے گا. تو پہلوان جو ہوتا ہے وہ ضبط کرتا ہے اپنی برائیوں پر, کنٹرول کرتا ہے اپنی طاقت پر. تو میرا خیال ہے یہ روحانیت کا سفر ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ کے استاد محترم اس بارے میں؟ پہلوانی جو ہے نا یہ اس لائن درویش کو کہتے ہیں پہلوانوں کو. بالکل ٹھیک ہے. پہلوانی لائن سے پاک, کیونکہ اس کو لنگوٹے کا پاک کہتے ہیں ہم. بالکل ٹھیک ہے. پہلوان لنگوٹے کا پاک ہوگا تو پہلوان بنے گا. تو اس میں جب بندہ پہلوانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو جسم کو دیکھتا ہے, گھر جا کے خوراک کھاتا ہے, وہ پھر سوچتا ہے یار میں نے اتنی محنت کی ہے, میں کیوں اپنی محنت ضائع کروں. بالکل ٹھیک. تو پہلوان جب اس سیڑھی پہ چڑھتا ہے آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیتا ہے, اور اس سے ہزار برائیوں سے بچتا ہے. بندہ نماز کے ہم دیکھیں, ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد ہم اکھاڑے میں جانے نہیں دیتے. بہت خوب. استاد کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, اکھاڑے میں آنا ورنہ نہیں آنا. بہت خوب. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ لنگوٹے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے ایک پہلوانی میں جب قدم رکھنا ہے تو یہ بندے کو پاک ہونا ضروری ہے سب سے پہلے. بہت بڑی بات ہے پہلوان جی, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. میں چاہوں گا کہ آپ سے دوبارہ ہم ایک نشست کریں اور بڑی ڈیٹیل نشست ہو. آخر میں آپ حکومت پاکستان کو, حکومت پنجاب کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ خدا کا خوف کریں. فن پہلوانی جو دم توڑ رہا ہے, لوگ اپنی مطلب آپ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پہلوانی جو ہے نا دن بدن نیچے جائی جا رہی ہے. آپ پلیز, آپ کی مہربانی ہے کہ پہلوانی کو فروغ دیں, پہلوانی کی طرف غور کریں. ایک بندہ 2000 روپے اگر کماتا ہے دن کا, تو 1500 روپے پہلوان کا خرچہ ہے. وہ گھر میں اپنے کیا چلائے گا, میٹر بل بجلی کا کیا دے گا, کیا اپنے بچوں کو پالے گا. اس لیے پہلوانوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہماری پاکستان کی پہلوانی بڑھے اور ہم دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ پہلوان جی, آپ کا بہت شکریہ. محترم ناظرین, آپ نے شیری پہلوان کی گفتگو سنی. میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا تھا لیکن میں مریم بی بی سے مخاطب ہونا چاہوں گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, وہ پہلوانوں کے گھرانے سے ہیں. گاما پہلوان ان کی والدہ جو ہیں کلثوم بی بی, میں کلثوم بی بی کا بہت بڑا فین ہوں. وہ میری بڑی بہن تھی, ان کے ساتھ بہت سارا سفر کیا ہم نے. تو ان کے خاندان سے ہیں, ان کی نواسی ہیں مریم بی بی. مریم بی بی کے آج بھی کزن جو ہیں وہ پہلوان ہیں. لاہور کے بڑے بڑے پہلوان مریم بی بی کے خاندان سے ہیں. مریم بی بی کو چاہیے کہ فن پہلوانی کی طرف خصوصی توجہ دیں. وہ پہلوان جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پنجاب کا نام روشن کر رہے ہیں, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ ان کی بھرپور سرپرستی کریں, خصوصی طور پر انہیں اپنے پاس انوائٹ کریں, ان کو اکھاڑے فراہم کیے جائیں, جگہ جگہ اکھاڑے بنائے جائیں, ان کو فنڈز دیے جائیں, اور یہ جو دنگلز ہوتے ہیں یہ سرکاری سطح پر ان کا اہتمام کیا جائے. تمام اخراجات حکومت پنجاب کرے اور اس کو فروغ دے. لوگوں کو بتایا جائے کہ فن پہلوانی کیوں ناگزیر ہے. اگر پہلوانی کی طرف آتے ہیں تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا, ملک کیسے ترقی کرے گا, اور معاشرے سے برائیاں کیسے ختم ہوں گی. محترم ناظرین, ایک اور محاورہ ہے, کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کھیل کے میدان اور اکھاڑے آباد ہوں وہاں کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں. جہاں کھیل کے میدانوں میں نوجوان ہوں, اکھاڑوں میں نوجوان ہوں, وہاں کے ہسپتال کے بیڈز خالی ہوتے ہیں. اگر ہم نے
बीमारियों से मुकाबला करना है, अगर हमने हॉस्पिटल्स को खाली करना है, तो हमें ज़रूरी है कि अपने खेल के मैदान, अपने अखाड़े आबाद करें। अगर आप अपने अखाड़े आबाद नहीं करते तो फिर आपके हस्पताल आबाद होंगे, फिर आप दिल के मरीज़ बनेंगे, आपके गुर्दे ट्रांसप्लांट होंगे, आप डायलिसिस पे चले जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अगर बीमारियों से बचना है और गुनाहों से बचना है तो फ़न पहलवानी जो है वो सबसे बेहतरीन एक शोबा है जिसमें आके आप रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से बच सकते हैं और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। शहरी पहलवान ने बताया कि उनके उस्ताद मोहतरम उमर पहलवान और उनकी पूरी फैमिली, ये नहीं है कि उन्होंने पहलवानी की है और पूरे टब्बर का राशन खा गया, नहीं, अब वो पूरे पूरे ख़ानदानों की कफालत कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े ओहदों पर हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ये पहुँचे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। आप जिस शोबे में मेहनत करते हैं अल्लाह उससे ज़रूर नवाजते हैं। ये इस बात की गवाह हैं कि इनके उस्ताद मोहतरम उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ने नवाजा है, इस वजह से नवाजा कि उन्होंने मेहनत की है। आप भी इस शोबे में आइए, पहलवानी की तरफ आइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।